اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عشرت نعیم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اس فیلڈ میں تقریباً سن 80 سے داخل ہوا اور 86 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ تقریباً تمام جو شعبے ہیں اس میں مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے درس و تدریس تقریباً 25 سال نیشنل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں پڑھایا۔ اس کے بعد جو اس وقت جاری ہیں مختلف کیمپس جن میں لیکچر وغیرہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، لیکچر کرائے، مختلف جو کیمپس لگائے گئے جن میں میں نے ڈاکٹر پرویز اختر قریشی صاحب کو جو ہے وہ اسسٹ کیا، اور ایک جو بہت عرصہ تک چلنے والا ایک جو فری ہومیوپیتھک کیمپ تھا اس کا حصہ رہا، شفا یاب ہوئے۔ ابھی جب میں تقریباً 86 میں سن 86 سے میں نے جب اس کا مضمون جو فلسفہ ہومیوپیتھک پڑھانا شروع کیا نیشنل کالج میں، اس کے بعد میں نے مختلف شہروں میں مختلف کمپنیوں کے جو جتنے بھی فنکشنز تھے، سیمینار تھے، ان میں مقالے پڑھے۔ یعنی کہ فلاسفی کو پڑھانا جو ہے میرے لیے بڑا عام ثابت ہوا۔ اس سے میں نے خود بھی سیکھا اور لوگوں کو بھی نالج کنوے کی۔ ترقی کرنے کے لیے پھر میں نے تمام چیزوں کو چھوڑ کے صرف پریکٹس پہ توجہ دی تاکہ میری جو ایوریج ہے وہ تقریباً 100 کے قریب پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں بھی کامیاب کیا تو پھر ڈاکٹر پرویز اختر قریشی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس ادھر آئیں۔ تو بہرحال قسمت جو تھی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق نعم کرے، وہ وفات پا گئے، اور میں جو ہے اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں وہ مجھے یہاں کمال جو ہاؤس ہے وہاں پہ لے آئے۔ اب میرا کلینک بھی یہاں ہے، اور آج میں جو ہے اس کمال ہومیوپیتھک جو لیبارٹری ہے اس میں ایز اے ہیڈ آف جو ایک شعبہ ہے اس کا ہیڈ مجھے بنایا گیا ہے، جو کہ نالج انہانس کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو نالج دینے کے لیے، لوگوں کو نالج پھیلانے کے لیے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کافی پروگرام وغیرہ ہوئے، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ کچھ نیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اس وقت کیونکہ ہمارے پنڈی میں ماشاءاللہ بہت اچھے کیمپس لگ رہے ہیں، بہت اچھا اس میں جو لیکچر ہو رہے ہیں، تو ایک جو کمی تھی پورے پاکستان میں کہ آپ کو لائیو وہ کیس کیے ہیں یا کیور کیے ہیں یا ٹھیک کیے ہیں، تو یہ کمی ہے کہ ہمارے ہومیوپیتھ جو ہیں وہ اپنے جو کیس انہوں نے کیور کیے ہوتے ہیں وہ دنیا کے پاس سامنے یا لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں نے آج مختلف جو ہے لیڈی ڈاکٹرز ان کو اکٹھا کیا، تو تاکہ میں ایک جو فیمیل بچی ہے جو کہ آسٹروجین سے امپرفیکٹ کی ڈیزیز سے، یعنی کہ اسے ایسا مرض تھا جس میں جو ہڈیاں وہ خراب ہو جاتی تھی، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی، ہڈیوں کی انفلیمیشن تھی وغیرہ وغیرہ، وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں۔ تو آج جو ہمارا وہ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے، اور یہ فرسٹ چانس ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر مہینے یہ ایسا ایک محفل کریں، اور جس طرح کے کمال لیبارٹریز والوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کریں گے۔ تو عام جو بات یہی ہے کہ جو اس ہماری جو اس میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہاں ون مین شو نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں صرف بولوں، میں ہی کیس لاؤں، بلکہ جتنے بھی لیڈی ڈاکٹر اسپیشلی جو ہیں وہ جو انہوں نے کوئی بھی کیس کیور کیے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ اس کو لا سکتی ہے۔ تو آج جو ہے وہ یسریٰ نامی جو ہیں ہماری ایک جو میری اسٹوڈنٹ میری مریضہ، ان کے بارے میں ان کی والدہ بھی ساتھ ہیں، وہ بھی بتائیں گی اور میں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔
پھر ایک بہت مشکل فیصلہ جو تھا وہ کیا گیا، جو تھا وہ یہ تھا، میں نے اسے کہا جی آپ ٹھیک یہ نہیں ہو سکتی کہ اگر اسکول چھوڑے گی تو پھر یہ ہو سکتا ہے. پھر یہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں اسکول کیوں چھوڑوں، مطلب فلانی میرے سے آگے نکل جائے گی، فلانی میرے آگے. بہرحال یہ دونوں پھر چلی گئی. میں نے کہا جس طرح بھی میرا خیال یہ بنتا ہے کہ آپ تب بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. پھر اس نے فون کیا، نے کہا جی ٹھیک ہے میں اسکول چھوڑ دیتی ہوں. پھر انہوں نے اسکول چھوڑ دیا. تو پھر میں نے مختلف، کیونکہ ان کے فیملی میں بھی تھی جو کیس لینے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ پہلے بھی، اس کو بھی مدِ نظر کر میں نے میڈیسن دینا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہو بہتری کی. آپ بتائیں جی کس طرح یہ آئی تھی، آپ بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بچی کو صحت دی. گھر سے نکلی تھی تو اپنے رب سے یہی کہہ کے نکلی تھی کہ اللہ جی میں کچھ نہیں جانتی، نہ مجھے پتہ ہے کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں. یہ میرے رب کا میرے پہ احسان ہے بہت بڑا. اور ڈاکٹر صاحب کا، اللہ تعالیٰ کے بعد ڈاکٹر صاحب ہیں. میں رب پہ توکل لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی تھی. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے آگے سے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ آج میرے پاس آئی ہیں اور کل آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اور میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں، میں اس ٹائم صرف اللہ کے علاوہ آپ پہ ہی ٹرسٹ کر سکتی ہوں. اور میں آپ کو ایک پرسنلی پیشنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ بات بتاؤں کہ ڈاکٹرز کی نا، پیشنٹ کی آدھی بیماری نا ڈاکٹر کی آنکھوں میں چھپی ہوتی ہے. جب پیشنٹ ڈاکٹر کی طرف دیکھتا ہے نا تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو علاج ہے نا وہ بالکل بغیر پیسوں کے، اور وہ ہر ڈاکٹر اپنی پیشنٹ کے لیے کر سکتا ہے. اور جب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے ٹرسٹ دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں. انہوں نے نہیں مجھے بتایا کہ 6 مہینے یا سال دوائی نہیں کام کرے. انہوں نے مجھے ہر ٹائم اور یہی کہا کہ انشاءاللہ امپرومنٹ ہو رہی ہے اور ہوگی. اور اللہ کا شکر ہے ہوئی. میری بچی کی ایسی کنڈیشن تھی کہ واش روم کا ڈسٹینس جتنا ہوتا ہے، میری بچی آدھے پونے گھنٹے میں اس جگہ تک پہنچتی تھی. اور ان کی سکن بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی، ہیئرز بالکل ریموو ہو گئے تھے. میں اس کی پکس نہیں ہے میرے پاس کیونکہ وہ یاد بھی میں نہیں رکھنا چاہتی جس کنڈیشن میں نے ان کو دیکھا ہے. تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ کے بعد ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. لی تھی نا یہ میرے دل میں ایک امید تھی، ورنہ میں ایلوپیتھک بڑے بڑے ڈاکٹرز کو ہر چیز انہوں نے اسکولیوسس اس کا پرابلم تھا، اس کی بیک بون ٹیڑھی ہو چکی تھی اور ان کے یہ شولڈر کا جو پوسچر ہے نا اپ ڈاؤن ہو گیا تھا اور یہ بالکل بھی سٹینڈ بھی نہیں ہو سکتی تھی ڈاکٹر. ہاں بالکل. اور یہ پین نہیں پکڑ سکتی تھی بالکل بھی نہیں، ہاتھ ان کے بالکل کھانا نہیں کھا سکتی تھی. میں اپنی بیٹی کو نہلاتی خود تھی، کھانا خود کھلاتی تھی، اس کے بال خود بناتی تھی، یعنی آل اوور اس کو میں خود ہی دیکھتی تھی. تو ایلوپیتھک کے پاس گئے، انہوں نے تو کہا اس کا آپریٹ ہے حل، وہ بھی 50-50 چانسز ہیں، سکسیس نہیں ہے. تو پھر بھی، اور میری بچی بہت زیادہ سینسٹیو اور حساس طبیعت کی تھی. یہ تو بالکل ایک کہنا کہ اس کو نیڈلز کو دیکھ کے، یہ سرنج کو دیکھ کے بھی گھبرا جاتی تھی. تو تکلیف، ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، پھر ڈاکٹر صاحب نے ان سے بہت اچھے طریقے سے بات کی، ان کو کنوینس کیا کہ نہیں بیٹا آپ کو میں کچھ بھی نہیں، آپ میڈیسن کھائیں گی آپ ٹھیک ہو جائیں گی. پھر اسکول کا ڈیسیژن آیا، انہوں نے بہت ضد کی کہ میں نہیں اسکول چھوڑ سکتی چاہے کچھ ہو جائے. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کی، ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کو کنوینس کیا، یہ پھر مانی کہ ٹھیک ہے. انہوں نے پھر 2 سال اپنی اسٹڈی کو اسکپ کیا. تو الحمدللہ آج میری بچی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے ان جیسا ڈاکٹر اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا.
مطلب یہ ہر چیز میں ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. مطلب چاہے مجھے چوٹ لگی تو ڈاکٹر تو جو لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہاسپٹلس جاتے ہیں, لیکن مجھے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بعد اس کا بھی حل ہوگا. میرے دانت میں مسئلہ ہو, میری مینٹل ہیلتھ ہو, ایوری تھنگ, یہ ہر چیز میں انہوں نے مجھے بہت کوپریٹ کیا ہے میرے ساتھ. اور یہ میرے دل سے ان کے لیے دعا آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر مشکل میں ان کو آسانیاں دے. میں آج جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں, ورنہ میں آج کچھ بھی نہ ہوتی. جو پچھلا کلینک تھا وہاں پہ ان کی اسٹیئرس بہت زیادہ تھی, تو وہاں پہ مجھے 1 hour اوپر جاتے جاتے لگ جاتا تھا. تو مطلب میں اپنی کنڈیشن ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی کہ مطلب بالکل نارمل نہیں تھی میں, نہ میں چل سکتی تھی نہ میں بیٹھ سکتی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا. ان کی بیک کا پوسچر جو تھا نا وہ بتائیں. میری بیک بون ایس میں تھی, یہ چیز میری ایسے تھی کہ میں چل بھی نہیں سکتی تھی. تو انہوں نے جی ٹیڑھی تھی. پھر اسٹڈی کا آیا, انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا. اگر یہ مجھے حوصلہ نہ دیتے تو شاید میں یہ اتنا بڑا اسٹیپ کبھی بھی نہ لے سکتی. بٹ انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں, سب سے پہلے صحت ہے. جب صحت نہیں ہوگی تو اسٹڈی کو تم کرتی رہو گی, لیکن آگے جا کے پھر تم بیٹھ جاؤ گی, تو یہ چیز غلط ہے. تو ابھی تم چھوڑ دو, آگے کے لیے تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی. تو صحیح. جی اب فرسٹ ایئر میں ہوں, میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں میں. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک ہی پوسچر میں بیٹھنا پڑتا ہے نا. جی میرے سے بیگ نہیں اٹھایا جاتا تھا. مطلب اسکول میں بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے اور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. اور سب سے مین ایشو تھا بیچ میں یہ بھی آیا کہ میری فیملی ایشو تھا. انہوں نے مجھے کہنا کہ میٹھی گولیوں سے کیا فرق پڑے گا تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے, تو ڈاکٹر صاحب نے وداؤٹ اینی آرگیومنٹ مجھے کہا کہ آپ کا حق ہے, آپ جائیں تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہیں. ہم پھر CMH کے برگیڈیئرز ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ MRI کروائیں, آپ کا آپریٹ ہوگا, اور جب تک MRI نہیں کروائیں گی میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. اتنی دیر آپ یہ پین کلرز لیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن کوئی انہوں نے نا سالڈ آنسر نہیں دیا. کوئی کہتا تھا کہ رکٹس ہے, کوئی کہتا تھا اس بیماری کا حل ہی نہیں ہے, کوئی کہتا تھا وداؤٹ آپریٹ اس کا حل نہیں ہے. لیکن پھر جو میرے پاپا تھے وہ بھی اس چیز سے ڈس ایگری تھے. مطلب وہ بھی مجھے کہے تھے کہ یہ بہت لمبا علاج ہے اور میرا نہیں خیال کہ تم ٹھیک ہو سکو گی. لیکن ایک وقت آیا کہ ان کو بھی ریئلائز ہوا, اب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اب وہ میرے ساتھ نہیں ہیں. تو وہ بھی اس چیز سے پھر ایگری ہو گئے تھے کہ نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بہت اسٹرگل کی ہے میرے ساتھ, بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. مطلب ایسا ڈاکٹر میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا. بہت ڈاکٹر سے پالا پڑا میرا, لیکن ان جیسا ڈاکٹر میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا. یہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت بہت زیادہ آنیسٹ ہے. مطلب میں رات کو فون کروں یا جب بھی, انہوں نے میری ہمیشہ مجھے آنسر کیا ہے, کبھی مجھے اگنور نہیں کیا, کبھی ایسا نہیں. تو بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں کر. جی 5 سال ہو گئے, 4 سے 5 سال. نہیں لیتی, ابھی بھی لیتی ہوں, ابھی بھی لیتی ہوں. کڈنی کا پرابلم ہو گیا تھا. جی کڈنی کا اسٹون تھا میرے کڈنی میں نا, تو وہ بھی انہوں نے ٹھیک کر دیا. مجھے چوٹ لگی, میری ٹانگ کا لیگامنٹ ڈیمیج ہو گیا, ان کو بھی انہوں نے ٹھیک کر دیا. مطلب ایوری تھنگ, میری مینٹل ہیلتھ ہو یا جو بھی ہو, یہ ہر چیز میں مجھے ٹھیک کر دیتے. میرے اوپر کوئی بھی پرابلم آتی سب سے پہلے میرے ذہن میں ڈاکٹر عشرت کا نام آتا ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کا علاج ہے. ڈاکٹر سے زیادہ ایز اے ہیومن بینگ جی بہت بہت اچھے انسان ہے. گیا تھا, بالکل ورک لیس ہو گیا تھا. اور سیکنڈلی 3rd بیبی جب اس کا ڈلیور ہو رہا تھا تو اس کا آپریٹ سے ہوا, تو ڈاکٹر نے سرجری کے دوران اس کی وین جو ملاتی ہے کڈنی اور مثانے کو, اس کی کٹ گئی تھی. اس بیبی کی ڈلیوری خیر ہو گئی اور ڈاکٹرز نے اس کو یورین بیگ لگا دیا لیفٹ کڈنی میں. تو اس کا جو نیچرل راستے سے یورین پاس نہیں ہوتا تھا, اور وہ بیبی 4 سال کا ہو گیا. 4 سال تک وہ لیڈی یورین بیگ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ان سے ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا تھا, تو کسی نے ان کو میرا بتایا. آج وہ بچہ بھی ان کا 11-12 سال کا ہوگا,
تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے جب انہیں ٹریٹمنٹ شروع کیا تو ان کا جو شلنگ کڈنی تھا جو یورین پاس نہیں کرتا تھا ورک لیس تھا وہ کام کرنا شروع ہوا اور نیچرلی وہ یورین پاس کرنا شروع ہوگی. بات کہنے کا ہے کہ محنت ڈاکٹر کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے. پھر وہ جب ٹھیک ہوئی پھر ڈاکٹر مشرف نے ہی ان کا آپریٹ کیا اور مثانے اور کڈنی کے درمیان پلاسٹک پائپ جو انکلوڈ کیا تو وہ پھر اب ماشاءاللہ ایک ہیلدی ہیپی لائف گزار رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی بات یہ کہ مدد ہونی چاہیے. اور میں وہی ڈے فاسٹ اور شروع سے ہی یہ کہ بھی رسپیکٹ اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں مطلب اپنی بہنوں سے گلہ بھی کہہ لیں اور ایک کونسلنگ بھی کہہ لیں کہ میں کسی بھی ہومیو ڈاکٹر سے ملوں نا سوائے سر عشرت کے اور سر رؤف کے. میں یہاں پہ 2 بندوں کا نام لوں گی. یہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارا پیشنٹ نہیں آئے گا یا واٹ ایور یا جو بھی نو انہوں نے ہمیشہ کھلی کتاب کی طرح سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. لیکن میں نے ہر ہومیو لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹرز کو بھی دیکھا ہے کہ بہت کم مطلب ایسے ہیں کہ جو اپنی پریکٹس شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی پلیز خوددارہ برائی نہ کریں کسی بھی ڈاکٹر کی. مطلب نہیں وہ انہیں اچھی دوائی نہیں دیتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت جو ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں سمٹم جو ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے ہوتی ہے. تو میں بڑا مطلب 23 سال کی پریکٹس میں جو میں نے بار بار ایک چیز فیس کی ہے میں چاہتی ہوں میری بہنیں نہ فیس کریں. اور آپ بہت زیادہ پیشنٹ شاید آپ 100 پیشنٹ دیکھتی ہوں گی. میں تو دن میں 1 یا 2 پیشنٹ دیکھتی ہوں زیادہ میں دیکھتی ہی نہیں ہوں. اب تو میں نے بہت کم پریکٹس کر دی ہے بیکاز میری صحت نہیں ٹھیک ہے. میری ہارٹ سرجری وغیرہ ہوئی ہے ٹھیک ہے دبئی میں. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی رسپیکٹ ایک تو پہلے آپ خود کریں سیکنڈ پھر لوگ کریں گے. دیکھیں پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے. جو رزق دولت شہرت عزت اللہ نے آپ کو دینی ہے وہ دینی ہے. وہ جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے 4 مہینے کا جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی اسی وقت آپ کا نصیب لکھ دیا گیا تھا. میں جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتی ہوں میں اس لالچ کے ساتھ نہیں بیٹھتی کہ آج میں 1,00,000 روپیہ کماؤں گی یا 1,000 روپیہ کماؤں گی. میں اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کے ساتھ یہ سکسیس ذہن میں رکھ کے بیٹھتی ہوں کہ آج جس پیشنٹ کو میں دیکھوں گی اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. اور جس پیشنٹ کو میں ٹھیک نہیں کر سکتی میں اس کو ڈے فرسٹ ہی سوری بول دیتی ہوں. میں فیس بھی واپس کر دیتی ہوں. لیکن بات فیس کی یا پیسوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیشن کے ساتھ اور اپنے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. آپ کو یہ میرا کیا کمال ہے صحیح کمال کس چیز کا ہے ہومیوپیتھی کا. ایکچولی اگر ہومیوپیتھی نہ ہوتی تو میں کیا کرتا. اور یہ ہے کہ عام سی میڈیسن جنہیں ہم سمجھتے ہیں وہ اتنی افیکٹو ہے اتنی زیادہ. اب دیکھیں نا ایک تو چیز نظر نہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جس طرح بھی یہ ہے وہ اگر سیدھی ہو جاتی ہے یا گروتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اب ایک چیز آپریشن کی مثلاً ان کی کئی جگہ گروتھ بن جاتی تھی نا اینڈ پہ ہڈی ٹوٹ گئی نا وہاں گروتھ بن جاتی تھی. اب وہ جو گروتھ ہے نا وہ میڈیسن وہ تو فرق کرتے کاٹو اس کو وہ میڈیسن دکھاتا تو میڈیسن سے ختم ہو. تو جو میڈیسن میں نے ان کے علاج میں جو کچھ استعمال کیا اس کو مزید کبھی وقت ہوا تو مزید تفصیل سے بھی بیان کریں گے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے تو انہیں اس طرح کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کی جو میڈیسن ہے مثلاً ایکونائٹ کے سمٹم ہیں بیلاڈونا کے سمٹم ہیں کسی میں لیکن جب تک ہم ان کو اینٹی میازمیٹک میڈیسن نہیں دیں گے وہ نہیں کام کریں گے. تو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں جب مثلاً بیلاڈونا پڑھی تو کسی میں دیکھا کہ بیلاڈونا کے سمٹم ہیں تو بیلاڈونا دیتے ہیں تو کام نہیں کرتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں جو جینز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا علم ہونا چاہیے. ہمیں اینٹی میازمیٹک کے بعد جو میڈیسن ہے وہ ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو ان کے تو جینز یہ پرابلم جینز کی ہے تو آپ سمجھ گئے کیونکہ رشتہ داروں اوروں میں بھی ہے تو لہٰذا جینیٹیکلی ان کا پہلے ٹریٹمنٹ ہوا
تو یہ جو مریض ہے، اس طرح کے بہت سارے اور مریض بھی، میں بھی، میرے دوست بھی. میں ہمیشہ بات جب کرتا ہوں تو اپنے دوستوں کی بات ضرور کرتا ہوں. عموماً یہ بھی بات ہے ہمارے ہومیوپیتھ میں، سب لوگ کہتے ہیں میں اتر میں اتر، لیکن میرے دوست بھی بہت لائق ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہے نا وہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ بھی. تو ہم لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پہلے کیا کرنا ہے. اگر وہ نہ ہو تو مثلاً کلکیریا فاس ان کی میڈیسن ہے بڑی، ان کی بہت زیادہ دی گئی انہیں اور بہت زیادہ استعمال کی گئی، وہ تو کلکیریا فاس تھی. لیکن جو ہم دیکھتے جو اس میں دیکھا کہ جو جینس کا ان کا جو اس میں اور میٹ بھی آئی پہلے، میڈولینم بھی دی گئی انہیں. پھر ان کے فادر سے میں نے ایک لمبی ڈسکشن کی ایک دفعہ. ان کی کچھ ڈیزیز تھی، وہ مطلب گنوریا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. پھر تو وہ میڈیسن انہیں دی. تو لیکن مین جو میڈیسن ہے وہ کلکیریا فاس ہے، جو کہ بایو کیمک کی میڈیسن ہے سوشلس میں. یہ وہ کہتا ہے، سوشلس یہ کہتا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے یہ اینٹی سورک میڈیسن ہے ان کی. وہ کیونکہ بایو کیمک ایکچولی الگ طریقہ کا ہے، ہومیوپیتھی کا الگ طریقہ کا. تو ہم نے ہومیوپیتھی میں اس کو آزمایا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کوئی بھی بونز کی ایسی مرض نہیں ہے جس میں کلکیریا فاس نہ ہو. کسی جی پین میں بھی پین اس کے 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مطلب کہ جو بلڈ جس طرح لگتا ہے گولی لگتی ہے وہ والا درد. پھر ایک اس طرح لوچا جاتا ہے، کوئی چیز آپ نے کھینچی ہے. یہ 2 درد اس کے نمایاں ہیں. باقی درد میک فاس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس میک فاس میں زیادہ اس میں تو میک فاس ہے میڈیسن ہی دردوں کی ہے نا. اس میں بہت کم ایسے ہیں جو نہ ہوں، لیکن زیادہ تر اسی کی ہے. لیکن کیلشیم فاس سلفر یا سفلائنم کے ساتھ ورک کرتا ہے. بالکل اس میں وہ دینی پڑتی ہے. انہیں سلفر بھی دی گئی، انہیں تھوجا بھی دی ہے میں نے، چینجز آتی ہیں باڈی میں تو سفلائنم کیونکہ کئی دفعہ وارڈس کی ہسٹری کئی دفعہ جب ملتی ہے، جب اگر آپ لوگ اور چیزیں ویسے بہت ساری اینٹی سورک ہے، مین چیزیں جو مین 3 میڈیسن کو آپ لوگ ضرور یاد رکھا کریں، وہ سلفر، مرکسال اور تھوجا اور ٹیوبرکلینم. یہ کس چیز کے؟ یہ جو سلفر ہے اینٹی میازمیٹک میڈیسن ہے سورا کی سلفر، اور سفلس کی مرکسال، اور سائیکوسس کی تھوجا. اور ٹی بی بھی ایکچولی ایک وہ بھی ایک میاز بھی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی باپ دادے پڑدادے میں بھی کبھی ٹی بی ہوئی ہے تو اس کو جب تک ٹیوبرکلینم دیں میڈیسن کام نہیں کرتی. ہاں، تو ہم نے یہ دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ اب بہت عام ہو گیا. میں اکثر شبر داس کو پڑھتا ہوں، جو سلیکٹ ریمیڈیز نے پڑھتا تھا آج سے 10 سال پہلے بھی اس طرح. تو وہ یہ اس وقت بھی لکھتا تھا کہ جو آپ نے اس سے پہلے یہ دوائی دے، اس سے انٹرکرینٹ ریمیڈیز بھی اور یہ بھی. تو زیادہ ان کی میڈیسن جو ہے بڑی ہر چیز کی. آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے بونس کی، کلکیریا فاس. آپ کی ڈکے ہے یعنی کہ بھر رہی ہے تو وہ بھی کلکیریا فاس. اگر انفیکشن ہو گئی ہے بونس کی تو کلکیریا فاس. اگر ان ایون ڈیولپمنٹ آف بون ہو گئی ہے یعنی کہ جو نہیں ہونی چاہیے، کئی دفعہ دیکھتے ہیں آپ کا مریض آئے گا وہاں پہ ہم لوگ زیادہ تر کلکیریا فلور دیتے ہیں. جی کلکیریا فلور، لیکن نیا میڈیسن کلکیریا فاس. جو نوک میں جی ہاں، اس طرح کون سی وہ بھی آئی میں اور یہ بھی آئی میں. ایکچولی جو لو پوٹینسی ہوتی ہے وہ بایو کیمک میں استعمال ہوتی ہے. تو بایو کیمک میں استعمال کرتا ہوں جو جس طرح کلکیریا فاس اور میک فاس ہے. کالی فاس بھی لو میں کرتا ہوں. لیکن یہ جو اس طرح کے کیس ہیں ہمیشہ ہائی پوٹینسی میں دی جائے. اب جو کرونک ڈیزیز میں تو ظاہر ہے اب آپ لوگوں کو جو بیسک ہے نا وہ لوگ ابھی، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے کیا کہا کہ بھائی دیکھیں جی ڈاکٹر طارق کے بارے میں کہ بھائی ہائی پوٹینسی استعمال کرتا ہے یا سی ایم کی. ایکچولی آپ لوگ ایک ذہن میں ہمیشہ بات یہ رکھ لیں کہ جو ہومیوپیتھی میں اور ایلوپیتھی ایک دوسرے کے الٹ ہیں پوٹینسیز کے حساب سے. یعنی کہ ایلوپیتھی میں جب پوٹینسی ریز ہوگی تو نقصان زیادہ ہوگا، یعنی کہ 50 ہے تو 100 ہوگی تو زیادہ ہوگا. ہومیوپیتھی میں جب 30 سے 200 پہ جائیں گے تو نقصان کم ہوگا. کیوں کہ مادیت کم ہو جائے گی، مٹیریل کم ہوگا. آپ کو پروٹائزیشن کا طریقہ تو آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کس طرح.
جو ہماری پوٹینسی زیادہ ہوتی جاتی ہے ہماری میڈیسن ڈائلیوٹ ہوتی جاتی ہیں. وہ اگر زہر بھی تھا نا، مثلا اب لیکسس زہر ہے، جو ناجائز وہ زہر ہے. اب لیکسس کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ اگر درخت پہ بیٹھا ہوا ہے تو بندہ نیچے سے گزر گیا نا تو اس کو بھی وہ بس کر وہ چڑھ جاتی، اس کی پوٹینسی بنائی ہوئی ہے. اب وہ تو زہر ہے کہ اگر لو پوٹینسی میں ہو تو وہ تو نقصان دیتی ہے نا. لہٰذا میری جو کلینک ہے اس میں لیکسس 30 میں نہیں ہے، ہاں 200 کم از کم. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی یہ بچہ ہے یا بڑا ہے. اب اگر پروٹوفائلم 1 میں زیادہ اچھا کام کرتی ہے تو 3 دن کا بچہ ہے اس کو لوز موشن کرے تو پروٹوفائلم 1 میں دے گا نا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں یہ بات کہ ہم لوگوں نے طاقتور جو ہے، طاقتور چیز سے کمزور کو ختم کرنا ہے. شرط کیا ہے؟ ایک جیسی ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ایک جیسی ہوں گی، طاقتور سے کمزور کو ختم کر، قدرت اس طرح کرتی ہے نا. تو لہذا ایک چیز موجود ہے تو اسی جیسی کس پہ ڈھونڈیں گے؟ مٹیریا میڈیکا میں. وہ اپنے مٹیریا میڈیکا میں سے ڈھونڈنی ہے نا. ہمارے پاس بے شمار پروفڈ ریمیڈی جو ہے تو اس جیسی جس طرح کی وہ ہے وہ ہم نے ڈھونڈ لی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے ہاتھ میں ہے طاقت 3200. اگر مرض جو ہے وہ کمزور نہیں ہے تو آپ اگر 30 میں دیتے ہیں تو اس سے طاقتور ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. علامات بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح کیس لیا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ طاقتور ہے. اب وہی آپ پھر کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں عموماً غلطی کر دیتے ہیں، بہت سخت غلطی کرتے ہیں، بہت ہی سخت غلطی ہے اور مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے محنت کی ہے اور میڈیسن سلیکٹ کی ہے، اس کو ایک دم چینج مت کریں. اگر اس نے کام نہیں کیا تو کہتے ہیں جی دوسری نہیں، پہلے پوٹینسی چینج کریں. 200 300 1000 اس طرح CM تک جائیں، کیونکہ آپ نے محنت کر وہ غلط تو نہیں سلیکٹ کی پہلے آپ نے. تو جو آپ آگے جاتے جائیں اس پھر نہیں رسپانس ہوتا ہے. جو آپ کے میڈیک میڈیسن ہے ان میں دیکھیں، پھر اس طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں. تو ان کی میڈیسن جو ہے جو کلکیریا فاس ہے وہ اس کو آپ اسٹڈی بھی کریں، اس کے اوپر مزید بھی بات کر لیں گے اگلے، کیونکہ اس دفعہ تو ٹائم ذرا اور بھی زیادہ ہو گیا تو اس کے اوپر کریں گے. لیکن اس میں جو سب سے عام بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں یہ رکھنا کہ کسی قسم کی ریلیٹڈ ٹو بونز بات ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو ایک قسم کے جس میں ایگ لائک لیکوریا ہے وہ سوائکل، تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں. تو باقی اگر کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. سر پوٹینسی سلیکشن کیسے کرتے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بتایا نا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ کرونیسٹی کتنی ہے. ہانیمن نے یہ کہا ہے کہ جب ایکیوٹ دیکھیں، پہلے یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مرض کیا ہے. وہ والا مرض نہیں ایلوپیتھی والا، ہومیوپیتھی والا. اس میں ایکیوٹ، کرانک، ایکیوٹ کی قسمیں، کرانک کی قسمیں، پھر ایسے امراض جو کہ میڈیسن سے ہوتے ہیں، یہ سب آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ پوٹینسی کے بارے میں، تو آپ یہ کلیئر کریں گے کہ کس کا. مثلا ایک ایکیوٹ ڈیزیز ہے تو لو پوٹینسی دیں گے کیونکہ جلدی دینی ہے. ایکیوٹ میں بھی اگر ایپیڈیمک ہے تو اس کے لیے اس سے بھی کم پوٹینسی میں آ جائیں، یعنی ایکسس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں 5 منٹ بعد دینی پڑتی ہے میڈیسن. اور کیس ٹیکنگ بھی آپ کو بات کرنا کسی کیس ٹیکنگ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اب عام بندہ جیسے میں کیس ٹیکنگ یہی ہے کہ لو جی وہ لے کر لکھنا شروع کر دیں. نہیں، جتنے بھی امراض ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، ان کے سب کے لیے الگ الگ کیس ٹیکنگ ہے. تو ابھی تک جو ہم لوگوں نے جتنا بھی ڈسکس کی ہے، بڑی جو ہے سب لوگوں نے اس میں دلچسپی لی، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہم پروگرام کریں گے ان میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مختلف ڈیزیز ہوں گی اور ان کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تو آج جو ہم نے یہ کیا ہے اس میں عام بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ مریضہ جو میرے پاس آئی تو اس میں جو مین جو بڑی ڈیزیز تھی وہ یہی تھی کہ اس کی ہڈیوں جو ہے نا وہ کی پرابلم تھی. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تو علامات لیتے ہیں، کیس ٹیکنگ کرتے ہیں. تو جس طرح میں پہلے بتایا کہ ہر ایک کی کیس ٹیکنگ مختلف ہوتی ہے، اس کی بھی جب کیس ٹیکنگ کی تو مجھے سب سے پہلے یہ پتہ لگا کہ یہ ان کے خاندان میں بھی یہ چیز جو ہے
وہ پائی جاتی ہے. کچھ لوگ ان کے خاندان میں پہلے لوگ تھے ایسے جن میں یہ علامت پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ میں نے ان کے فادر سے بھی ڈسکس کی تھی کچھ باتیں, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ اس میں بھی مجھے ملی تھی باتیں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ میڈولینم سے جو ہے اس میڈیسن کا, اس ڈیزیز کا کیا. اس ڈیزیز کی جو بین علامات تھی اس میں جو ہے وہ واضح ہیں, بہت ہی واضح علامتیں کہ یہ اس میں ہڈیاں انتہائی کمزور, نرم, جلدی ٹوٹ جانے والی, ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں. ذرا سی اس میں دباؤ پڑا تو ہڈی کا ٹوٹ جانا, لہذا جو بچی ہے وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتی تھی. اور یہ جو ہڈیاں میں یہ جو پایا جاتا ہے نرم ہونا یا ٹیڑھا پن وغیرہ, یہ سر کی ہڈیوں سے لے کے تو پاؤں تک تمام ہڈیاں جو ہیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. اس میں ریڑھ کی ہڈیاں بھی شامل ہے, یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے موڑے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس میں یہی وجہ ہے کہ جو اس بچی کا پوسچر ہے وہی ٹھیک نہیں تھا, مطلب ہے کہ اس میں ٹیڑھا پن پایا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اس طرح کی لین میں نے جب یہ سمٹم ساری اکٹھی کی اس کی, تو اس میں جو واضح طور پہ جو میڈیسن بنی وہ پھر میں بتاؤں گا کلکیریا فاس ہے. ہڈیاں جس میں ٹوٹ جاتی تھیں, اور عام بات ہے کہ جب یہ ہڈیاں دوبارہ جڑتی تھیں تو نہایت ہی بے ڈھنگے طریقے سے ادھر ادھر, یہاں تک کہ ان کے جو کنارے ہیں وہاں پہ یوں گومڑ سے بھی دیکھے گئے, ان میں ایبسس بھی دیکھا گیا, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نوٹ کی. اور ان ڈیولپمنٹ جو بیٹا جو ہے نا وہ بونز جو ہے نا وہ پائی گئی, ان میں مختلف قسم جو ہے نا وہ اس میں پرابلمز ہوئے, جس میں جو ڈیولپمنٹ ہے بونز کی وہ بہت ہی کم ہوتی تھی اور خرابی جو ہے وہ زیادہ. تو لہٰذا جس طرح میں نے کہا کہ میں نے مختلف وقت میں, یہ الگ بات ہے کہ جو اس مرض میں جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں, ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سنگل ریمیڈی جو ہے وہی, بلکہ ہمیں اینٹی میازمیٹک میڈیسن بھی دینی پڑتی ہے, ہمیں انٹرگرنٹ ریمیڈی بھی دینی پڑتی ہیں, اور اس کے ساتھ بعض دفعہ اینٹی ڈوٹس بھی دینی پڑتی ہے. تو میں نے جو مختلف جو میڈیسن کا بھی استعمال کرائی میں اس کا بھی ذکر کر دوں گا. تو مین میڈیسن تو کلکیریا فاس ہے, لیکن جب دیکھا یہ ہے کہ کئی دفعہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ میں نے میڈولینم کے ساتھ اس کا جو ہے وہ استعمال کیا تھا. فزیکلی جو اس کی علامات جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا, انتہائی ٹیڑھا میڑھا ہونا, ہڈیوں کا گل جانا, اور بعد میں نہایت ہی بے ڈھنگے طریقے سے جو ہے یہ آپس میں جو ہے وہ جڑتی ہیں. اور بعض جگہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ اس میں ٹیومر بھی دیکھا گیا ہے. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں صرف جو علامات پہ, بے شک ہماری جو میڈیسن کی سلیکشن ہے وہ بھی علامات پر ہے, لیکن آج کل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزیز کے بارے میں بھی جاننا ذرا ضروری ہے. خاص کر جو ہمیں مقابلہ ہمارا ہوتا ہے اس میں جو جن سے بات ہوتی ہے وہ اکثر ڈیزیز کے بارے میں ہی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہرگز آپ نہیں بھولیں گے کہ جتنا کیس ہے میں نے لیا اس میں جو علامات تھیں ان علامات کے تحت میں نے میڈیسن سلیکٹ کی ہے, نہ کہ ڈیزیز کے بارے میں جو ہے نا ڈیزیز کو سمجھنے میں رکھے. لیکن جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو اس وقت مجھے یہ علم ہوا کہ یہ ایک جو بڑی ایک ڈیزیز ہے جسے آسٹیوجینسس امپرفیکٹا کہتے ہیں, یہ مریضہ میں بہت زیادہ پایا گیا. اس کی یہ علامات جو ہے وہ بہت واضح تھی, جن میں علامات کا ٹوٹنا اور جو ہے نا وہ ہڈیوں کا ٹوٹنا اور نرم پایا جانا, ہڈیوں کی ڈیولپمنٹ نہ ہونا پایا جاتا ہے. اس کا جو آسٹیوجینسس امپرفیکٹا ہے اس میں جو ہے وہ جو بریٹل ڈیزیز بھی اس کو کہا جاتا ہے, جس میں جو ہے نا وہ ہڈیوں کے کنارے جو ہے ان میں گومڑ وغیرہ پائے جاتے ہیں, اس کو بریٹل ڈیزیز کہتے ہیں. جو ریپرٹری ہے اس میں نے دیکھا کہ اس کے جو میں کلکیریا فاس جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے نا وہ سامنے آئی. اس دوران مجھے جب یہ صورتحال کے ساتھ ساتھ مجھے اس وقت جو ہے وہ ایسڈ فاس, کلکیریا فلور, اورومیٹ اس طرح کی میڈیسن کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورت ہوئی. ان کے ساتھ سلفر بھی مجھے بعض دفعہ جو ہے نا وہ استعمال کی گئی. تو میں نے جس طرح بتایا کہ آسٹیوجینسس امپرفیکٹا یا بریٹل ڈیزیز
اور اس کے اس میں بھی یہ پائی گئی، اس میں یہ جو فیریگلٹی جو ڈیزیز میں یہ بونز میں ہوتی ہے وہ بھی پائی گئی، اس میں یہ آسٹروجینسس امپرفورٹا میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو بچی کی بڑی بڑی علامات تھی وہ ان میں پائی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ریکٹس جو عام مشہور ایک مرض ہے اس میں بھی کافی ساری علامات جو تھیں وہ ریکٹس کی بھی کافی زیادہ پائی دی۔ جو اس میں ریکٹس کی بھی جو عام بڑی دوا ہے وہ کلکیریا فاس ہی ہے۔ تو اب بات یہی ہے کہ جتنے بھی میں آگے چلتا گیا دیکھتا گیا تو اس میں جو ہے زیادہ تر جو ہے کلکیریا فاس کا، پھر یہ اس میں ڈی جنریٹیو کنڈیشنز بھی پائی گئیں جو جتنے بھی اس میں بھی دیکھا کہ کلکیریا فاس آئے، جس میں بون کیریز ہیں، جس میں ہڈیاں جو ہیں وہ غلطی چڑھتی ہیں، اس میں بھی کلکیریا فاس ہی آئی ہے، وہ نکلتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی بون کیریز کی وجہ سے جو آپ کا پورا جو اسپائن ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس میں کرویچر آنا شروع ہوتا ہے۔ لہذا بون کرویچر کے بارے میں جب پڑھیں گے، یعنی کہ اسپائن کرویچر کے بارے میں، تو اس میں بھی جو ہے وہ کلکیریا فاس جو ہے وہ بہت، تو بہرحال اس میڈیسن نے میری بہت ہیلپ کی۔ لیکن ایک بات میں پھر یہاں آج میں بتاتا جاؤں، پھر میں دوبارہ دہراؤں گا، ہو سکتا ہے پہلے بھی بات کی ہو، کہ یہ جو پروسیس تھا کہ جب میرے پاس مریضہ لے کے آئیں تو تقریباً 1 سال تک مجھے کسی قسم کی کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اب یہ بہت مشکل پیریڈ تھا، لیکن مریضہ کی جو والدہ ہے اس نے بھی میرا ساتھ دیا اور ہم دونوں نے، حالانکہ جو مریضہ کے جو والد صاحب تھے وہ تو اس کو صرف میٹھی گولیاں اور یہی سمجھتے تھے۔ بہرحال سال کے بعد جو ہے وہ کچھ امپرومنٹ شروع ہوئی، جب کوئی 13-14-15 مہینے تک امپرومنٹ جاری رہی، اور اس کے بعد پھر بھی بدقسمتی سے پتہ نہیں آیا مجھے کیا مسئلہ ہوا کہ کیس جو ہے وہ خراب ہو گیا، واپس آنا شروع ہو گیا۔ بہرحال اس دوران میں نے مزید اسٹڈی کر کے کچھ میڈیسن ایسی بھی نکالی، اور تو ساتھ میں جس میں اورم میڈ سب سے بڑی میڈیسن تھی وہ میں نے جو ہے دی، اور ساتھ میں جو ہے وہ کچھ ایلوز جو ہے میڈیسن اس سے میں نے اینٹی ڈوٹ بھی کیا، اور اس کے بعد پھر دوا دی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ دوائی جو بڑی ہے وہ کلکیریا فاس ہی نکلی۔ لیکن یہاں پہ جب میں نے ایک بہت ہی مشکل ڈیسیژن جو لیا وہ یہ تھا کہ میں نے ان کے والدین سے کہا، بچی کے والدہ سے اسپیشلی، کہ آپ جو ہے وہ بچی کو اسکول چھڑوا دیں۔ تو بہرحال اس کی بڑی بات تھی، لیکن خیر وہ مان گئے، اور اس کے بعد اس کا اسکول جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ جب اس کا اسکول چھوڑنے سے لے کے تقریباً 2 سال تک میں نے جو اس کا ٹریٹمنٹ کیا، وہ لگاتار میں ٹریٹمنٹ کرتا رہا، اور ان 2 سالوں میں بچی جو ہے وہ تقریباً 80% جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ کیور ہو گئی، اور جو اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ پڑھائی شروع ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ بات میں کر رہا تھا جو مختلف جو چھوٹی چھوٹی جو آپ کو ملتی ہیں ٹرمز ملتی ہیں یا ڈیزیز ملتی ہیں بونز کی، اس میں نے آپ کو دو تین چیزوں کا بتایا۔ اس طرح اس کے علاوہ آسٹریومائلائٹس میں بھی، جس میں کہ انفیکشن اور سوزش ہوتی ہے میڈیسن اس میں ہڈیوں میں، اس میں بھی یہ سمٹم جو ہیں وہ مریضہ کے وہ بھی پائے گئے، ظاہر اس میں وہ بھی تھی۔ تو لہٰذا جب آسٹرومائلائسس کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی بڑی میڈیسن جو ہے وہ کلکیریا فاس پائی جاتی ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ جس طرح ان ایون ڈیولپمنٹ آف بونز ہوتی ہے جہاں پہ، وہاں پہ مختلف جگہوں پہ تو ہم لوگ وہاں پہ کلکیریا فلور زیادہ تر استعمال کراتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی وہ بھی جو ہے وہ کلکیریا فاس میڈیسن ہی نکلی۔ اس کے ساتھ میں اس طرح بتا دوں کہ وقتی طور پہ مختلف میڈیسن میں جو ہے وہ سہارا لیتا رہا ہوں۔ تو ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہاں جو میڈیسن مدر ٹیچر میں نے استعمال کی دو، وہ ایک تھی سمفائٹم اور ایک تھی انگسچورا۔ سمفائٹم جو ہے بے شک ان ہڈیوں کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح تھیں یا یہ تو کمزور ہڈیاں تھیں اس کی، لیکن سمفائٹم جو ہے وہ صحت مند ہڈیاں جب فریکچر ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سمفائٹم کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے نا میں نے اس لیے وہ سمفائٹم کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی کے جو کرویچر ہوتا ہے اس میں بھی
جو ہے نا ہم لوگ انگس چورا استعمال کرتے ہیں مدر ٹیچر، تو میں نے یہاں پہ بھی وہ اس کو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو باقی جو 20% رہ گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا. اب میں نے یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، ان کی وجہ سے آج ماشاءاللہ وہ جو بچی آپ نے دیکھی ہے، یہ 17-18 سال کی خوبصورت بچی چلتی پھرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے اور اس کی نوازش ہے.